قوم لوط کی خصلتیں۔ سارے مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قوم لوط علیہ السلام کسی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتی تھی اور نہ ہی کسی برائی کو براگر دانتی تھی اور نہ ہی اپنے کسی فعل پر شرمندہ تھی، بلکہ ان کے اخلاق بگڑ چکے تھے، دل پتھر ہو گئے تھے، فطرتیں منحرف اور آلودہ ہو چکی تھیں۔ اس پر ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جس کا مطلب ہے یعنی کہ اگر کسی قوم کے اخلاق بگڑ جائیں تو ان کی اس حالت پر گریہ و زاری اور ماتم کرو، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنی ان ساری آلودگیوں کے علاوہ وہ بہت کچھ کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، دوستوں کے ساتھ غداری کرتے تھے اور اپنی مجلسوں اور محفلوں میں بھی وہ لوگ کھلے عام قولاً و عملاً ہر طرح کی برائیوں اور گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ کوئی نصیحت ان پر اثر نہیں کرتی تھی اور نہ ہی وہ اپنی کسی حرکت پر شرمندہ ہوتے تھے۔ الفاظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی ان گمراہیوں اور ضلالتوں میں بالکل جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی گئے گزرے تھے، اور جو کچھ اب کر رہے تھے اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے، اور جو کچھ ماضی میں کر چکے تھے اس پر انہیں کوئی ندامت نہیں تھی اور نہ ہی مستقبل میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان تھا۔ تو پھر وہی ہوا جو ہونا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بری طرح پکڑ فرمائی۔ ان کے کھلے عام گناہوں کا ارتکاب قرآن مجید میں مرکوز ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے، کیا تم مردوں سے فعل کرتے ہو؟ وہ بے حیائی کا کام یہی ہے، اور تم ڈاکہ ڈالتے ہو، اور غضب یہ ہے کہ اپنی بھری مجلس میں نامعقول حرکت کرتے ہو۔ لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور فحش کاریوں، بد کرداروں اور ڈاکہ ڈالنے سے روکا، منع کیا، مگر ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی، اور انہوں نے لوط علیہ السلام کی دعوت کو سنی انسنی کر دیا۔ کوئی ایک بھی آدمی ان پر ایمان نہیں لایا اور نہ ہی کوئی برائی ترک کی، بلکہ گمراہی اور ضلالت میں مزید ڈوب گئے اور جہالت اور معصیت کے اندھیروں میں گم ہو گئے۔ اسی طرح وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور کئی برس گزر گئے۔ لوط علیہ السلام بڑی محنت اور جانفشانی سے دعوت کا کام انجام دیتے رہے، مگر بے حس قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ الٹا وہ انہی کو قصوروار ٹھہرانے لگے اور ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ لوگ کہتے تھے، کیا ہم اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اتباع کریں؟ اس طرح تو ہم گمراہ ہو جائیں گے
اور کہتے تھے کہ تم جھوٹے ہو، اور نہ جانے کن کن القابات سے انہیں نوازتے تھے، آوازیں کستے تھے اور استہزائیہ انداز میں کہتے تھے، اے لوط، ہم تمہاری دعوت قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کان بہرے ہیں۔ لوط علیہ السلام انہیں بتاتے تھے کہ ان کی زندگی کا یہ طرز کہ کھانا پینا، موج اڑانا اور بس جانوروں کی طرح زندگی جیسا ہے، اور ان کا انجام دوزخ ہے، مگر یہ سب باتیں ان پر بے اثر تھیں، اور آہستہ آہستہ انہوں نے لوط علیہ السلام، ان کی دینی دعوت اور ان کے مومن گھر والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ علاوہ لوط علیہ السلام کی بیوی کہ کیونکہ ظاہر ہے وہ تو ان کے ساتھ تھی، ان کی گمراہیوں میں شریک تھی، اور پھر وہ لوگ تنگ آ کر یہ سوچنے لگے کہ کس طرح لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو یہاں سے نکالا جائے، مگر ان کو نکالنے کا کوئی بھی بہانہ نہیں سوجھ رہا تھا۔ یہ لوگ بہت ہی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں اور مرد سے مرد دبر کا استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسی برائیوں سے، خصلتوں سے دور رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا۔ اللہ حافظ۔